یزید بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جرید رہب اگر فقیہ ہوتا تو اسے یہ ضرور معلوم ہوتا کہ ماں کے بلانے پر لبیک کہنا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل تھا۔ نیز کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص سے جرید رہب کا قصہ سنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک رہب تھا، اپنے گرجا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا۔ ایک دن نماز میں تھا کہ اس کی والدہ آئی اور یا جریج کہہ کر اسے آواز دی، یہ نماز میں تھا، جواب نہ دیا۔ وہ ناراض ہو کر کہنے لگی اللہ کرے تجھے زانی عورتوں سے پالا پڑے۔ اسی آبادی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلی، ایک چراغا نے اسے پکڑ لیا اور جریج کے گرجا کے قریب ہی کہیں اس سے بدکاری کر لی۔ عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ بستی والوں کے ہاں زنا کا معاملہ بڑا سنگین سمجھا جاتا تھا۔ اس عورت کا قصہ بھی چلتے چلتے عام ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے بچہ جنا تو بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں عورت نے زنا کا بچہ جنم دیا ہے۔ اس نے عورت کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگی جریج رہب کا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ بادشاہ نے رہب کی طرف سپاہی بھیجے، وہ نماز میں تھا۔ سپاہیوں نے آواز دی مگر اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ بالآخر وہ کدالیں لے آئے اور اس کا گرجا مسمار کر دیا، خود اس کو گلے میں رسی ڈال کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا تو عابد بن کر لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے اور حرام کاری کا مشغلہ رکھتا ہے۔ راہب حیران ہو کر بولا میں نے کیا کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا تو نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ راہب نے کہا بالکل غلط ہے، میں نے نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کا سچ نہ مانا، اس نے قسم کھائی مگر لوگوں نے پھر بھی اس کا اعتبار نہ کیا۔ یہ کہنے لگا مجھے اپنی والدہ کے پاس لے چلو۔ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس لے آئے۔ رہب کہنے لگا اماں تو نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بد دعا کی تھی جو مقبول ہوئی، اب یہ بھی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے اس آفت کو مجھ سے ٹال دے۔ ماں نے دعا مانگتے ہوئے کہا اے اللہ اگر واقعہ جریج کو میری دعا کی وجہ سے یہ گرفت ہوئی ہے تو اسے اب نجات عطا کر دے۔ اس کے بعد جریج بادشاہ کے پاس واپس آیا، آ کر کہنے لگا وہ عورت کہاں ہے اور بچہ کہاں ہے؟ لوگ عورت اور بچے کو لے آئے۔ اب بھی عورت نے لوگوں کے پوچھنے پر یہی کہا کہ یہ جریج ہی کا کام ہے۔ جریج نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس ذات برحق کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر بتایا کہ میرا باپ فلاں چراوا ہے۔ یہ سن کر عورت نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا، واقعہ رہب سچا اور میں جھوٹی ہوں، میرے ساتھ یہ کام چراوا نے کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ ابھی اسی عورت کے پیٹ میں ہی تھا۔ رہب نے عورت سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگی تیرے درخت کے نیچے، یہ درخت گرجا کے پاس ہی تھا۔ رہب نے کہا مجھے درخت کے پاس لے چلو۔ یہاں آ کر اس نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا اے درخت میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ پوچھتا ہوں کہ اس عورت کے ساتھ کس شخص نے زنا کیا ہے؟ درخت کی ایک شاخ نے جواب دیا کہ بھیڑوں کے چراوا نے۔ پھر اس نے عورت کے پیٹ پر انگلی رکھی اور کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے ماں کے پیٹ سے آواز دی کہ میرا باپ بھیڑیوں کا چراوا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ نے جریج رہب سے معذرت چاہی اور کہنے لگا اجازت ہو تو میں تیرا گرجا سونے کا بنا دوں گا۔ رہب نے انکار کیا تو کہنے لگا چاندی کا بنا دیتا ہوں۔ جریج نے کہا بس مٹی ہی کا بنا دیا جائے جیسا کہ پہلے بنا ہوا تھا، چنانچہ گرجا مٹی کا بنا دیا گیا۔